اس نے $24 بلین کے نئے قرضے لیے. جب یہ حکومت آئی تھی تو $94 بلین کے قرض تھے حکومت کے اوپر, اور جو جون 2020 کے اندر جو مالی سال ختم ہوا اس پہ $114 ارب کے قرض جو ہیں وہ انہوں نے شو کیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ $20 بلین کے قرض کا اضافہ ہوا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر سال $10 بلین واپس کر رہے ہیں. $10 بلین 2 سالوں میں $20 بلین واپس چلا گیا. $20 بلین کا اضافہ ہو گیا ان لونز کے اندر. تو ٹھیک ہو گیا, حکومت نے $10 بلین جو ہے وہ جو لون واپس کیا وہ نیا قرض میں شامل ہو گیا نا. اس کے علاوہ وہ 30,000 ارب روپیہ جو لون انہیں ورثے میں ملا تھا انہوں نے بڑھا کے اس کو 43,000 ارب کر دیا. یہ وفاقی کابینہ کی آج کی بریفنگ جو ہے یہ اس کے ہم آپ کو نتائج بتا رہے ہیں. ہونے کیا جا رہا ہے جی؟ ہونے یہ جا رہا ہے کہ ملک کے اندر 4 سے 5 لاکھ ٹن شارٹیج ہے جی چینی کی, اور کرشنگ ختم ہوئے مارچ میں ختم ہو گئی تھی. 6واں مہینہ چل رہا ہے جی, اور وہ بھی ختم ہونے میں ہم نے ایک دانہ چینی کا امپورٹ نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ اگلے 2 سے 3 ماہ میں, بلکہ اس سے بھی پہلے, چینی کا کرائسس آیا کیا آیا نومبر میں ہے نا, کرشنگ ہے نا اگلی سٹارٹ ہونی. اچھا, گندم جو ہے آج وزیر سیکورٹی خوراک جو ہے وہ فخر امام صاحب نے انکشاف کیا جی. ہمیں پہلے دن سے پتا تھا 15 لاکھ ٹن گندم کا شارٹ فال ہے. اسی شخص کا پچھلا بیان جو اس نے قومی اسمبلی میں دیا تھا وہ نکال کے سن لیجئے. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 15 لاکھ ٹن نہیں کہا تھا, اس نے کہا تھا کہ کوئی گندم کا شارٹ فال ہے ہی نہیں. اب یہ کہہ رہا ہے کہ 15 لاکھ ٹن ہے, اور 3 لاکھ ٹن گندم کی درآمد کے ابھی تک صرف اجازت نامے جاری کیے ہیں انہوں نے. 15 لاکھ ٹن کی کمی ہے, اور اگلی فصل جو ہے وہ فروری میں آنی ہے, مارچ میں. تو آپ کو تو اب تک آدھی سے زیادہ گندم یعنی کہ 7-8 لاکھ ٹن امپورٹ کر چکے ہونا چاہیے تھا. کچھ آ کے آپ نے صرف 3 لاکھ ٹن گندم کے اجازت نامے جاری کیے. ٹھیک ہو گیا جی. ہم نے, ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے فرما دیا کہ گندم جو ہے اس دفعہ گیس کی بہت زیادہ کرائسس ہوگا. نتیجے کے طور پہ اس وقت پاکستانی امپورٹرز کو کوئی گیس سپلائر, ایل پی جی کی بات کر رہا ہوں, ریٹ ہی کوٹ نہیں کر. وہ پوچھتے ہیں جی آپ نے کتنے میں بیچنی ہے, 220 میں بیچنی ہے یا 350 میں بیچنی ہے. یعنی وہ اب ہماری لوٹ مار میں سے بھی وہ جو ایکسپورٹر ہیں وہ ہم سے حصہ مانگتے ہیں. پرائم منسٹر کے اس اعلان کے, بحران کے اس اعلان سے پہلے ہمارے ہاں ڈالر کی موجودہ ریٹ کے اوپر 140 روپے پر کلو کے اوپر 130-140 پہ بکنگ ہو رہی تھی امپورٹ کے لیے. اس وقت کوئی بھی ایسا ایکسپورٹر جو پاکستانی جس سے جا کے کہتا ہے کہ جی بھائی مجھے نومبر میں, دسمبر میں, جنوری میں ایل پی جی چاہیے, وہ کہتا ہے جی آپ کے لیے کوئی ریٹ نہیں ہے. یہ ہو کیا رہا ہے جی اس ملک کے ساتھ؟ یہ اکنامک کرائسس ہے, یہ فائنانشیل کرائسس ہے, یہ کریکٹر کرائسس ہے کہ کریکٹر, یا یہ گورننس کرائسس ہے؟ یہ کون سا کرائسس ہے جو اس قوم کو پڑ گیا ہے؟ میں نے 3-4 مثالیں آپ کو دی ہیں. یہ کہ وہ ٹرسٹ کہاں سے آئے گا؟ اب جس طرف ہم جا رہے ہیں, یعنی یہ ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں کہ قصور اس کا, لیکن سڑکوں محلوں میں کیا ہو رہا ہے؟ اب ہم ایک ایجیٹیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں جیسا بظاہر نظر آ رہا ہے. پان کا کھوکھا نہیں چلتا 2 گولیاں چل جائیں بازار میں, یہ معیشت چلانے چلے ہیں. ایک طرف سے بلوچستان میں لڑ رہے ہیں آپ فضل الرحمان سے, الحمدللہ کی آپ سٹیزن شپ کینسل کر چکے ہیں. پختونخوا میں آپ لڑ رہے ہیں, سندھ میں آپ آصف زرداری سے لڑ رہے ہیں, یہاں آپ نواز شریف سے لڑ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ یہاں کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ امت شاہ جو ان کی یعنی مرکزی ان کا وزیر ہے انڈیا کا, وہ کہہ چکا ہے کہ 15 نومبر کے بعد ہم 2 فرنٹ کھول سکتے ہیں. یعنی چائنا سے اگر ہیومیلیشن ہوتی ہے پاکستان کی کاسٹ پورا کر لیں. ہمارے فوج کے پروفیشنل کہہ رہے ہیں کہ جنگ کا حقیقی خطرہ موجود ہے. ٹرمپ کے الیکشن میں 4 ہفتے سے اب کم رہ گئے ہیں. وہ یعنی آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کا بائی پولر آدمی ہے, وہ افغانستان میں کچھ یعنی ایڈونچر کر سکتا ہے. فرقہ پرستی کے مظاہر آپ دیکھ چکے ہیں سڑکوں راستوں گلیوں میں کیا ہیں. فرانس میں ایک ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک پاکستانی نے خنجر سے سویلین کو ہلاک کیا, اور اس کے والد کا انٹرویو ہو چکا ہے جو وہاں چل رہا ہے, جس میں اس کا والد فخر کا اظہار کر رہا ہے. وہ بندہ قاتل بھی فخر کا اظہار کر رہا ہے کہ اس نے بالکل ٹھیک کیا. نہ یہاں فارن منسٹر کو پرواہ ہے, نہ یہاں کوئی یعنی جو زلفی بخاری ہے جس کا یہ کام ہے, نہ اس کو پرواہ ہے کہ اب یورپ میں رہنے والا لیبر اسٹوڈنٹ. اس واقعے کے بعد وہاں جو بحث کھلی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یورپ میں کسی بھی بندے نے کوئی بھی مذہبی فکر ایسی بات کر دی جو پاکستانی مذہبی فکر کو گزری, تو ان کے عقیدے کے مطابق کوئی بھی شخص کسی بچے عورت کو مار کر انتقام لے سکتا ہے.
یہ ہماری ریپوٹیشن وہاں بن رہی ہے. آپ نے یہ بحث کہیں دیکھی یہاں پہ حکومت میں؟ آپ نے کسی کو فرینچ ایمبیسڈر کو ہم نے بلایا ہو, کوئی منافقت ہی کر لیں وہ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ہے بیسیکلی چوں چوں کا مربع. اور یہ چوں چوں کا مربع مجھے دور دور تک اس میں ابھی جو ہے نا وہ کلیئرٹی, یہ جو نواز شریف صاحب کی تقریر ہے اس کو میں ایڈمائر کرتا ہوں, اصولی طور پہ بہت اچھا کیا, لیکن سویلین سپرمیسی اور کانسٹیٹیوشن کی جو یعنی اس کی جو سرپرستی ہے آئین کی, یہ نواز شریف اس وقت اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے بینیفیشری وہ ہیں. اگر ان کو یہ شک ہو جائے کہ سویلین سپرمیسی کا لیڈر اس وقت کوئی اور ہے تو یہ بیانیہ پھر تبدیل, مطلب ہمارے ہاں یہ جو ہے نا آرٹیفیشل باتیں, ہم اسی کے عادی ہیں, ہماری اپنی سچائیاں ہیں, ہماری اپنی تاریخ ہے, ہم لٹو کی طرح گھوم رہے ہیں اور ہم ایسے ہی رہیں گے اگلے 1000 سال. مجھے اس میں کوئی امید ہے, مجھے آگے دور دور تک نظر نہیں آ رہی. کسی دوسرے نے باہر سے آ کے ہمارا فیصلہ کر دیا تو کر دیا, ہم ناکام ہو چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہم یہی گھوم رہے ہیں. اور وہ جو شعر ہے نا منیر نیازی والا کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ, وہی والا مجھے نظر آتی ہے کہ منیر سے ملک پہ دائرہ ہے جی 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 دائرے کا سفر ہے. جی جی بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحبہ یہ اتنی ساری باتیں ہو گئی ہم جو کہہ رہے ہیں, میں نے 2-3 مثالوں سے واضح کیا کہ جناب ہم مثالوں کو کرتے ہی نہیں ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں اس پہ, کیونکہ آپ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں اور سوسائٹیز کے اندر مطلب کہ کیا ہم بانجھ ہو گئی ہیں, ہماری مائیں انہوں نے کمپیٹنٹ لوگ جنم دینا بند کر دیے؟ نہیں, ہمارے لوگ جیسے ہی سسٹم سے باہر نکلتے ہیں فلرش کرتے ہیں, پرفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا مطلب کہ یہ سسٹم اتنا کرپلنگ ہو گیا؟ نہیں, آپ سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھیں, انہیں دنیا کی تمام سہولت ملتی ہے. ٹھیک ہے نا, اور نہ صرف یہاں پہ سہولت ملتی ہے, امریکہ میں کاروبار کرنے کی سہولت دیتا ہے یہ سسٹم تھا تو اس نے اتنے سارے ان کو ارب روپے کا موقع فراہم کیا ہے نا سر. تو سسٹم تو موجود ہے, لیکن یہ چل کیوں نہیں پا رہا, یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. یہ کرائسس کس چیز کا ہے؟ ایک جنرلی ہم بچوں کو جب کانسیپچول کلیئرٹی دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, تو ایک ان کو ٹرمینالوجی کولونائزیشن کے پروسیس کے بعد جو ڈی کولونائزیشن ہوا اس میں ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے, ایم شیور آپ بھی اس حوالے سے مجھ سے اگری کریں گے, کلونیل لیگیسی کا. تو پاکستان کے اندر جو کلونیل لیگیسی ہے جس میں انسٹیٹیوشنل ٹرانسفارمیشن ہو جانی چاہیے تھی, شروع میں ہو جانی چاہیے تھی. انڈیا میں 2 سال کے اندر آئین بن گیا, ہمارا 9 سال تک نہ بنا, اور جو بنا اس کے تحت الیکشن نہ ہوئے, اور الیکشن کی بجائے 2 سال بعد اس کو سسپینڈ کر دیا گیا. تو پاور سرکل جو ہے, پاور سرکل نے پاور اپنے چاروں طرف ہی گھما پھرا کے رکھی ہے. جس طرح ناجی صاحب بات کر رہے تھے کہ مطلب ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کون سے سسٹم کو, نمبر 2 ڈیموکریسی لے کے چلنی ہے یا ڈکٹیٹوریل رجیم چلانے ہیں. بھئی میں سمجھتی ہوں کہ نمبر 2 ڈیموکریسی چل سکتی ہے, وہ اس وقت موجود ہے ہمارے پاس جو اس وقت ڈیموکریسی ہے وہ ایک ڈیموکریٹک ارینجمنٹ ہی ہے نا, اس کے علاوہ پریکٹیکل ڈیموکریسی تو نہیں ہے, سول کی کوئی بات تو نہیں ہے. ایک ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ رجیم ہے. وہ ڈسکنیکٹڈ رجیم جو ہے عوام کے ساتھ وہی کر رہا ہے جو بھی آپ بھی ایکسپلین کر رہے تھے, جو ہم بیٹھے روز ایکسپلین کرتے ہیں. وہ ایکسپلینیشن اس کی یہی ہے نا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے ملک کے اندر گندم کی شارٹیج ہے. گندم کی شارٹیج, ابھی آپ نے گندم کی بات کی, بھٹی صاحب نے بھی گندم کی بات کر رہے تھے, میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ گندم کی جو سرکاری ریٹ تھا بوری کا مطلب ہے 100 کلو گرام, وہ 6000 روپے تھا. اور 6000 روپے کے اوپر انہوں نے کسانوں سے کہا, اور جا کے آپ کو پتہ ڈی سی اوز مسلسل اپنی گاڑیوں پہ چھاپے مار رہے تھے کہ صرف گھر کے لیے رکھنی ہے, اور باقی جو ہے وہ سرکار نے خرید لی, ہر جگہ سے خریدی اور زبردستی خریدی. اور لوگوں کے اوپر, کسانوں کے اوپر FIR ہوئی سینٹرل پنجاب میں, ساؤتھ پنجاب میں, جن لوگوں نے ان کو مطلب کم بیچی, جن کے اوپر شک تھا کہ انہوں نے کچھ جو ہے وہ چھپا لی ہے. وہ 6000 روپے کی 100 کلو گرام کی بوری جو ہے ایگزیکٹ 1 مہینے بعد اس کی قیمت کیا ہے؟ تقریباً ڈبل. اس کی 3500 روپے اس کی سرکاری قیمت تھی, اب 6000 روپے. اب 6000 روپے اس کی قیمت اس وقت مارکیٹ میں یعنی کہ ایک کہیں مل رہی ہے. جس طرح ابھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ اب تو 2500 روپے من سے زیادہ اوپر چلی گئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایکسیڈ کر گئی ہے. 250 روپے, ہم 100 کلو گرام کی بات کر رہے ہیں, 250 روپے کا اس کا مطلب ایکسیڈ کر گئی. یعنی کہ آپ نے کسانوں کے پاس نہیں رہنے دی, کسانوں کو کسی قسم کا اس کا بینیفٹ نہیں دیا, تو وہ گندم گئی کہاں؟ جو ابھی آپ نے بات کی انٹروڈکشن کے اندر کہ وہ افغانستان کے اندر بھی جا رہی ہے, یعنی کہ آپ کا بارڈروں کے اوپر کنٹرول اس قدر اس حد تک لوز ہے. تو یہ جو ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے, اس کے اندر صاف نظر آ رہا ہے 2 سالوں کے اندر, 2.25 سال انفیکٹ اس کو کہنا چاہیے. ایسا مجھے اپنا, میں صرف تھوڑا سا 1 منٹ اور لوں. نہیں آپ کیجئے. میں عرض یہ کر رہی ہوں کہ ٹیمپریری ارینجمنٹ مکمل طور پہ ہر لحاظ پہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ, ابھی آپ ڈپلومیسی پہ بھی جائیں گے, اس پہ بھی میں بتاؤں گی آپ کو کہ کس طریقے سے کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ صرف دکھانے کے لیے بن رہی ہیں. اور آپ کو انٹرنل سچویشن جو ہے جس میں آپ کا بنیادی کام سپلائی, دیکھیں سپلائی مینٹین کرنا حکومتوں کا کام ہے نا,
وہ سپلائی مینٹین کرنے کی بجائے کہتے ہیں کہ ہم نے قیمت دوائیوں کی بڑھا کے تو اس کو ہم نے کہا ہے کہ اس کی شارٹیج نہ ہو، حالانکہ پاکستان کے کسی جگہ پہ کسی کارنر پہ رضی صاحب کسی دوائی کی کوئی شارٹیج نہیں تھی. چھوٹی موٹی انکریمنٹ بھی نہیں دیتے. 500%, 300%, 5ویں دفعہ قیمت بڑھائی گئی ہے، اور 5ویں دفعہ قیمت بڑھانے کی ویلیو مد کیا ہے 9% سے 262% تک. آپ سوچیں وہ کامن استعمال کی دوائیاں ہیں، وہ پیناڈول سے لے کر عام استعمال، روزانہ استعمال، جو کہ تقریباً ہر دوسرا بندہ استعمال کرتا ہے. ہائپر ٹینشن کی دوائیاں ہیں. کہا جی کہ سب سے چھوٹا سکہ 1 روپیہ رہ گیا تو کسی گولی کی قیمت بھی 1 روپے سے کم نہیں ہونی چاہیے.